معلوم نہیں کیوں لیکن ہر مرتبہ مجھے کچھ ایسا موضوع دیا جاتا ہے کہ جو بعد میں میری تضحیق کا سبب بن جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ میرا موضوع آج کا ہے اقبال اور موسیقی۔ اس لیے کہ آج ہر طرف یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ موسیقی پن بند کیا جائے، لیکن کیوں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اقبال موسیقی سے کہاں تک شغف رکھتے تھے اور ان کے نزدیک موسیقی کا مقام کیا ہے۔ علامہ اقبال کا موسیقی کی جانب رجحان کیسے ہوا یہ تو معلوم نہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ اقبال موسیقی سے بے تحاشا شغف رکھتے تھے اور اس کے بہت ہی دلدار ہیں۔ اقبال کے محققین اس بات پر متفق ہیں کہ جب اقبال 9 سال کے تھے تو اس زمانے میں شادی بیاہ اور اس طرح کی دوسری تقریبات میں طوائفوں کے مجرے کروائے جاتے تھے۔ یہ کوئی لفظ برے نہیں ہیں، ہماری لغت کے الفاظ ہیں۔ بچوں کو یہ مجرے دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، قطعاً نہیں، یہ ماحول تھا۔ قوالی تھی جو مداربہ ہوتی تھی، اور اس بات کا خاصا امکان ہے کہ اقبال کے والد میاں جی جو ان کا قیام تھا اسی نام سے پکارے جاتے تھے، اپنے بیٹے کو ایسی جگہوں پر ضرور لے کر جاتے تھے کیونکہ وہ چشتیہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور یہ ان کا جذبہ ایمان بھی تھا۔ یہاں ناچ گانا ہوتا تھا، اس زمانے کے ماحول کے مطابق شہر سیاحوں میں ہندوؤں کے بجٹ گلے گلے میں ہوا کرتے تھے، فقیروں کی صدائیں ہوتی تھی جو گیت گاتے تھے۔ اہم ممکن ہے کہ اقبال ان سب سے اپنے ماحول سے متاثر ہوئے ہیں، مگر گھر میں ماحول کیا تھا؟ اقبال کی والدہ محترمہ جو بیٹی کرواتی تھی وہ اور ان کی سگی بھابھی بہنیں اور محلے کی دوسری خواتین اوزار بند ہونا کرتی تھی۔ آج ہمارے جہاں چھوٹے بچوں کو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ اوزار بند کیا ہے۔ بہرحال وہ بن کے گلی میں فروخت کیا کرتی تھی اور اس وقت وہ گنگنایا کرتی تھی، اور اقبال جو اپنی جیب خرچ سے گلیوں میں فروخت ہونے والے آنے آنے پیسے 4 پیسے کے سیٹے ہوتے تھے وہ خرید لاتے تھے اور وہ بیٹھ کر ترنم سے پڑھا کرتے تھے، اور شوقی اس وقت بھی ان میں موجود تھی۔ کہیں کہیں وہ کسی مصرے میں یوں کر دیتے تھے رد و بدل کہ اس میں کسی گھر کی فرد کا نام لگا دیا یا اس کو اپنے ڈنگ میں کہہ دیا اور اس پر بڑے کہتے ہوتے تھے۔ بہرحال موسیقی سے اقبال کی باقاعدہ مشق کی سند جو ہمیں ملتی ہے وہ ان کی 9ویں جماعت کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ریڈنگ ان پوئٹری۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 31 پر اقبال نے اپنے ہاتھ سے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا سا رے گا ما پا دھا نی سا۔ یہ وہ موسیقی کے 7 سر ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے، اور یہی نہیں لکھے، مستقبل کے حکیم الامت نے ان 7 سروں میں 8واں اپنا سر شامل کرنے کی کوشش کی، اور وہ کیا تھا؟ اس کی ابھی مثالیں فواد کرامت اور حاجی اور باشی بھی دے چکے ہیں، بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ موسیقی سے اقبال کی یہ سند جو ہم نے ابھی یہاں پیش کی گئی اس کی تشریح انہوں نے اپنے ہی ہاتھ سے اسی کتاب پر یوں کی ہے۔ فرماتے ہیں داخرج ری گا دھا یا گاری سا گا۔ یہ ہندی کے وہ الفاظ ہیں جو موسیقی کی بنیاد بنتے ہیں۔ اب اس کو انہوں نے کر دیا۔ کتنا عجیب لگتا ہے کہ طاؤس و رباب کہنے والا اور بعد میں حکیم الامت کا خطاب پانے والا موسیقی کے رمز سے اس قدر آگاہ تھا کہ اس نے 9ویں کلاس سے اس کو شروع کر دیا، اور پھر کیوں نہ کرتے؟ آخر وہ اپنے آپ کو برہمن زیادہ کہتے، کچھ تو اثر ہونا چاہیے۔ اقبال کے گھرانے میں معاشری رسوم کے تحت موسیقی کہاں تک گوارا تھا؟ یہ بھی ایک بڑا کڑا سوال ہے، اور اس کی سند ہمیں یوں ملتی ہے کہ اقبال نے جب میٹرک کا امتحان پاس کیا اور عین جس دن ان کا نتیجہ آیا وہ گجرات میں سسرال کے گھر بیٹھے سہرا باندھے اپنی شادی کا نکاح پڑھ رہے تھے۔ وہ 10ویں کلاس میں، اور بازو والے کمرے میں اس زمانے کی مشہور و معروف مغینہ جو کہ قصور سے تعلق رکھتی تھی، پیران جتی کنجلی، وہ بلائی گئی تھی اور مجرا ہو رہا تھا، اور ان کے والد اس کے سر پہ پیسے وہ جیسے ہماری رسم ہے وہ کر کے آگے غریبوں کو دے رہے تھے۔ یہ تھا گھر کا ماحول۔ آج ہم کہاں گئے؟ خیر سیالکوٹ سے جب اقبال لاہور آئے اور اپنی رہائش کا بندوبست ہو گیا، ہلکا احباب بڑھ گیا اور عمر کے لحاظ سے سرگرمیاں اور شوق نکلی، اور تعلیم و ادب، علم و شعور اور آگہی یہ تو خود منتظر تھے کہ اقبال ہمیں سینے سے لگائے۔ اقبال کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو دروازے کھڑے۔ بہرحال اس زمانے میں بھی بازار حسن میں بڑے شاعروں کو کلام گایا جاتا تھا۔
اور کئی شاعر خود ان محفلوں میں بذات خود جایا کرتے ہیں۔ خرم علی شفیق اپنی کتاب اقبال ابتدائی دور 1904 میں لکھتے ہیں کہ 1901 میں اقبال کی غزلیں طوائفوں میں مقبول ہو چکی تھی، گانا سننے تو اقبال پہلے ہی جاتے تھے، لیکن اب گانے والیاں خود ان کے ہاں آنے لگے اور اپنے لیے اسے ایک اعزاز سمجھتی تھی۔ وہ مزید لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں اقبال کو بازار حسن کے معاملات میں سند مانا جاتا تھا اور بیت کلر دوست ان معاملات میں اقبال سے رہنمائی بھی حاصل کرتے تھے۔ آج کے بعد کہنا خود پر کفر کا فتویٰ لگوانے کے متراکم ہے، لیکن کوئی بات۔ خرم علی شفیق اپنی اسی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ لاہور کے بالا خانے میں امیر نام کی مقینہ رہتی تھی، بے حد صحیح، حاضر سوار اور اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق خاصی تعلیم یافتہ، فارسی کی ماہر تھی، غزلیں حافظ کی خود گاتی تھی، اور وہی لکھتے ہیں کہ اقبال نے محسوس کیا کہ وہ امیر بیگم کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اور وہ اس کے سامنے حافظ کا یہ شعر اکثر گنگناتے تھے۔ کیا تھا؟ دل میر روایت زدستم صاحبان دلار، دردان کے راز پنہا خواہش شداش کا۔ لیکن اس بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پچھلے اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال اپنی کتاب زندہ روح میں رقم تراز ہیں کہ امیر بیگم کے بالا خانے پر جانے اور انہیں ایک بار اپنے گھر یعنی جاوید منزل میں بلانے اور موسیقی اور گانے سے شوق کے باوجود اقبال ساگر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں والی کیفیت میں کبھی مبتلا نہیں ہوئے۔ رات کو گانا سن کر آتے تو تھے، لیکن صبح مدہوش پڑے ہو ہرگز نہیں۔ ان کے معمولات کا آغاز اسی طرح ہوتا تھا جیسے ہمیشہ ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بزم طرب ہو یا محفل صبا، اقبال کی سحر انگیزی کے معمول میں فرق نہ آتا۔ نماز فجر کے بعد اسی ذوق و شوق اور لحن و تحسین کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ بانگ درا کی نظم رنگ زہد اور رمزی کا ایک شعر ملازہ فرمائی، گانا ہے جو شب کو تو سحر کو ہے تلاوت، اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معانی۔ ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ اقبال کے کان موسیقی سے آشنا تھے اور وہ راگوں کو خوب پہچانتے تھے، اور ان کے دوست سید فقیر نجم الدین موسیقی سے شعور رکھتے تھے، اور یہ دونوں قریبی دوست بذات خود کبھی کبھی اپنا ساز سنبھال کر محفل طرب منایا کرتے تھے۔ آج ہم کہاں جائیں؟ بہرحال اقبال کے دوست مرزا جلال الدین اور شیخ عبد القادر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اقبال موسیقی کی محفل کے دوران اپنی کسی نظم کی بنیاد رکھتے تھے۔ یہ نکتہ سننے کے قابل ہے۔ مرزا جلال الدین مزید کہتے ہیں کہ اقبال دھیمی آواز میں گنگنانا شروع کر دیتے، جس کے ساتھ ہی اپنے داہنے زانوں کو ہاتھ سے تھپکتے جاتے۔ اس کیفیت کا آشکار ہوتے ہی ارباب نشاط کو فی الفور گانے سے روک دیا جاتا۔ سازندے جو اقبال کی طبیعت سے واقف ہو چکے تھے نہایت مدھم سروں میں ایک قسم کی تال سے دیے جاتے، جس کے ساتھ اقبال اپنے مخصوص لے میں اپنے اشعار پڑھنا شروع کر دیتے، اور ان کی آواز سازوں کی ہم آہنگی کی وجہ سے ایسی دل نواز ہو جاتی کہ سما بن جاتا۔ یہ دونوں بزرگ مرزا جلال الدین اور شیخ عبد القادر گواہی دیتے ہیں کہ اقبال کی وہ نظم جس کا پہلا شعر ہے، دنیا کے بت کا دے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا، اسی ہی ایک محفل طرب کے دوران اقبال کی زبان پر جاری ہوئی تھی اور ساز اس کے مطابق ہو گئے۔ اقبال کی ایک اور مشہور غزل ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہے دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ 16 اشعار کی یہ غزل بھی ستار کی دھن پر عالم بے خودی میں موضوع کی گئی تھی، اور وہ غزل جس کا پہلا شعر ہے، چاہیں اگر تو اپنا کرشمہ دکھائیں ہم، چاہیں اگر تو اپنا کرشمہ دکھائیں ہم، بن کر خیال غیر تیرے دل میں آئے ہم۔ اس کا مقام نزول بھی اسی طرح کی ایک محفل شبیہ ہے۔ بہرحال اب آگے میں نہیں جاتا، لیکن جب اقبال کا یہ رویہ یا یہ معمول ان کے احباب کے سامنے آیا تو وہ ان پر نکتہ چین ہو گئی، اور اس نکتہ چینی کے جواب میں اقبال نے کیا کہا، ہو سکے تو پلے باندھ کے لے جائیے گا آج کے مولوی کو جواب دینے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مجھے راگ کو چھوڑو اقبال، لوگ کہتے ہیں مجھے راگ کو چھوڑو اقبال، راگ ہے دین میرا، راگ ہے ایمان میرا۔
یہ کہہ کر اقبال نے موسیقی اور راگ اور اس کے حوالے سے خود اپنی ذات پر نکتہ کرنے والوں کے نہ صرف منہ بند کر دیے بلکہ برملا اعتراف بھی کیا کہ ہاں راگ ہے دین میرا، راگ ہے ایمان میرا۔ اب حاشیہ برداروں کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا اور اقبال برملا کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا ضرب کلیم کھولیے اور موسیقی کے باب میں پڑھیے کہ کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ نغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل کہ جس کو سن کے تیرا چہرہ تابناک نہیں، نوا کو کرتا ہے موج نفس سے زہر آلود، نوا کو کرتا ہے موج نفس سے زہر آلود، وہ نئے نواز کے جس کا ضمیر پاک نہیں، وہ گانے والا جس کا اپنا ضمیر گندا ہے، جو باوضو نہیں ہے، وہ ہے فتنے کی جڑ، موسیقی یا نغمہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پھرا مشرق و مغرب کے لالا زاروں میں کسی چمن میں گریبان لالا چاک نہیں۔ اور اسی ہنر کے حوالے سے وہ نئے نواز کا سینہ چاک ہو گیا ہے۔ رقص و موسیقی ہی کے بعد میں ضرب کلیم میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔ ہمارا آج کا ملا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنی ان ساری روایات سے، ان ساری اقدار سے، اس سارے معاشرے سے کٹ جائیں۔ فرماتے ہیں شیر سے روشن ہے کرامت، شیر سے روشن ہے جان جبریل و آہارہن، رقص و موسیقی سے ہے سوز و سرود انجمن۔ فاش یوں کرتا ہے ایک چین کا ایک عالم، فاش یوں کرتا ہے ایک چینی حکیم اسرار فن، شیر گویا ہے روح موسیقی ہے، رقص ہے اس کا بدن۔ شیر گویا روح موسیقی ہے، رقص ہے اس کا بدن۔ بہت کم رقص و موسیقی سے ہے سوز سرور انجمن۔ حکیم الامت کے اس فرمان کے بعد اب ہمیں کسی ملا مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں جائز، ہم سرے بازار میں۔ اور آج کی ہماری اس ریاست کی جو خوش قسمتی ہے، یہ ہماری بہت خوش بختی ہے کہ ہمارے عہد کی گائیکی میں عالمی شہرت رکھنے والی برطانوی نواز، نغمہ نگار، غزل گلوکارہ نجمہ اختر موجود ہیں، جو اقبال کی مختلف غزلیں پیش کریں گی۔ اور میرا یہ اہتمام ہے کہ آج کی اس محفل میں جب نجمہ یہ غزلیں پیش کرے گی تو یقیناً ان کی مدت آنے پر روح اقبال عالم بالا میں سربست ہو گئی۔ یہ میرا اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک بات کا خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ضروری بھی ہے کہ آج کل علامہ اقبال کے بڑے پوتے، ان کے بھائی آفتاب اقبال کے بیٹے جن کا نام ہے آزاد اقبال، وہ اپنے دادا کے کلام کو خود اپنی موسیقی میں ڈال رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں انہوں نے ہندوستان میں ایک کنسرٹ پیش کیا تھا، اور وہ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، لندن میں رہتے ہیں، موسیقی ان کا شغل ہے، وہ کلام اقبال کے لیے خود دنیا ترتیب دیتے ہیں اور خود ہی گاتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب انہوں نے نئی دلی میں انڈین کاؤنسل فار ورلڈ افیئر میں اقبال کی یاد میں اپنا کلام پیش کیا تو جو لوگ وہاں تھے وہ مستی سے اس طرح جم اٹھے کہ بس پھر سما یوں تھا کہ چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن۔ اللہ ہماری اس محفل کو بھی انہیں چراغوں کی طرح روشن کرے۔